بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روح لوٹائے جانے کی دلیل و حدیث۔ مومن بندہ جب آخرت کی طرف آ رہا اور دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کے پاس آ کر جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف۔ تو وہ روح اس طرح جسم سے باہر آ جاتی ہے جس طرح کے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ بآسانی سے باہر آ جاتا ہے۔ ملک الموت، موت کا فرشتہ اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن یہ فرشتے اس کے ہاتھ میں لمحہ بھر بھی نہیں رہنے دیتے، حتیٰ کہ اسے پکڑ لیتے ہیں اور جنت کے کفن میں لپیٹ کر جنت کی خوشبو میں بسا دیتے ہیں۔ اس روح سے ایسی پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے جیسے کہ زمین کی کسی اعلیٰ اور پاکیزہ ترین کستوری کی خوشبو ہو۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کی جماعت، یعنی جس جماعت کے پاس سے بھی ان کا گزر ہوتا ہے، تو وہ جماعت ان سے پوچھتی ہے کہ یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی ہے۔ اس خوبصورت نام کے ساتھ اس کا ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں اس کا سب سے اچھا اور خوبصورت نام ہوتا ہے، حتیٰ کہ اسے لے کر آسمان کی طرف جا پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں تو دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ ہر آسمان کے ملائکہ و مقربین اگلے آسمان تک الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس آسمان تک جا پہنچتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے کے نام اعمال کو عالین میں لکھ دو، اسے زمین کی طرف لوٹا دو، میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، زمین میں لوٹاؤں گا اور دوبارہ پھر اسی زمین سے انہیں نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے بٹھا لیتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ یہ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، وہ آدمی کون ہیں جنہیں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ یہ جواب دیتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، تمہیں کیسے علم ہوا؟ تو یہ کہتا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا۔